السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں ہوں آپ کے لیے آج درود پاک اور استغفار کی فضیلت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو بولنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کی لائف میں اللہ تعالیٰ بہت سارے خوشیاں لائے، بہت سارے سکسیس لائے، بہت سارے آپ کے جو بھی ڈریم ہیں وہ سب بڑی آسانی سے آپ کو پورے ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، ویسے تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں درود پڑھنے کے اور استغفار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، کیونکہ یہ ایسے عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کی روح پاک ہوتے جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ ثواب تو کمائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو کام نہ بن پا رہے ہیں کئی سالوں سے ہے وہ کام بھی بننا شروع ہو جائیں گے۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے اپنے اندر سکون پائیں گے، دھیرے دھیرے آپ کو اپنے اندر ایک خوشی والا احساس ہوتے جائے گا۔ آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھتے جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ پہلے والے انسان نہیں ہیں، آپ کے اندر دھیرے دھیرے ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، آپ کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اپنے آپ سے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جتنا کثرت سے آپ درود پاک کی تلاوت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، چاہے آپ کی لائف میں جو بھی چل رہی ہے، آپ کی زندگی اب چاہے جس مقام پہ بھی ہو، پیسوں میں ہو، رشتوں میں ہو یا پھر کسی اور چیز میں ہو، آپ اپنی لائف میں ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور اپنے آپ کو ایک معمول میں رکھیے کہ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو روحانی بہت خوشی ملتے جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی تلاوت کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، یہ بہت بہترین ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ استغفار پڑھیں تو اس سے پہلے آپ درود پاک ضرور پڑھیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ استغفار اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارے گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی جانے انجانے میں ہم نے کر دیا ہے، کسی کو تکلیف دے دی ہے، تو ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں میں ہیں۔ تو آپ کو اس طرح سے استغفار کی تلاوت بھی بہت کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ ایسا وہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی وقت پہ یا ایک ہی جگہ پر یا ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں یا ایک ہی دن کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ استغفار کی تلاوت کرتے جائیں۔ جتنی بار آپ استغفار کی تلاوت کریں گے، جتنی مرتبہ آپ استغفار پڑھتے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی لائف میں چینجز آتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بہت حد تک مطلب کہ یہ استغفار کی تلاوت ایک ایسی تلاوت ہے جو آپ کی لائف میں بھی کئی سارے ایسے کام جو کہیں نہ کہیں رک گئے ہیں، جو نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ نے کئی سارے دنیاوی لوگوں کو بول کر دیکھ لیا، بہت سارے لوگوں کے پیچھے جا کر دیکھ لیا، بٹ آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آپ یہ استغفار کی تلاوت کی وجہ سے کر پائیں گے۔ آپ کو اس کے لیے صرف اور صرف استغفار یاد کر لینا ہے۔ آپ چاہے جو بھی کام کر رہے ہو، آپ کہیں پہ کام کرتے ہو تو بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ کچھ پکا رہے ہو تبھی بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ چل رہے ہو تبھی بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ سو کے اٹھو تبھی بھی پڑھ سکتے ہو، یا پھر آپ سونے جا رہے ہو تبھی بھی پڑھ کر سو سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیں گے جس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اس طرح سے آپ کو اپنے اندر تبدیلیاں نظر آتے جائیں گی۔ یا پھر کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیند نہیں آتی ہے، نیند کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے،
تو رات کو سونے سے پہلے استغفار کی تلاوت کرے، یا پھر جبھی بھی ان کی نیند ہوشیار ہو جائے تبھی بھی وہ استغفار پڑھتے بیٹھے، پھر دیکھیے خود بخود نیند لگ جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے دل کو دلی سکون دیتا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ آپ کو دنیاوی جو بھی آپ کے پرابلمس ہے، جو بھی ہے اس کے جو بھی آپ کے مسئلے ہے اس کا حل بتاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، آپ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا زیادہ آپ اپنی لائف میں دیکھتے جاؤ گے کہ آپ کی لائف کس طرح سے تبدیلی آتی جا رہی ہے، آپ کی لائف میں ہر وہ چیز آپ کی لائف میں آتی جائے گی جو آپ پانا چاہتے ہو۔ آپ دیکھو گے آپ کی لائف بہت ہی خوشحال اور بہت ہی برکت والی ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ اپنے معمول میں شامل کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج پڑھ لیے، 10 بار پڑھ لیے، 100 بار پڑھ لیے تو ختم ہو گیا۔ آپ کو ریگولر بیس پر پڑھنا پڑے گا، ہر دن آپ کو پڑھتے جانا پڑے گا، تاکہ آپ اپنی لائف میں وہ سب کچھ پا سکو جو آپ پانا بھی چاہتے ہو، یا پھر آپ کی لائف میں وہ کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے جسے دیکھ کر آپ کو ہر وقت نگیٹیوٹی آتی ہے، آپ سوچتے ہو کہ ایسا سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میں کرنا کچھ چاہتا ہوں پر ہو کچھ رہا ہے۔ تو آپ کو ان سب سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو نگیٹو زون سے نکالنے کے لیے استغفار کی تلاوت کرنے کو ایک معمول بنا لیجئے، پھر دیکھیے آپ کی لائف کس طرح سے ایک دم سے لائف آپ کی جہاں پہ بھی تھی چینجز آنے شروع ہو جائیں گے، تبدیلیاں آنے شروع ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں ہر وہ رشتہ اچھا ہونے لگے گا جو آپ سوچتے تھے کہ یہ کبھی اچھا نہیں ہوگا، ہر وہ کام میں برکت ہونے لگے گی جو آپ پہلے کرتے تھے تو بگڑ جاتا تھا، لیکن اب کرتے ہیں تو سنور جاتا ہے۔ آپ کی ہیلتھ میں بھی چینجز آنے شروع ہو جائیں گے، آپ ایک انرجی سا فیل کرنے لگو گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہر وقت استغفار پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں۔ ان دونوں کو آپ جتنی بار پڑھو گے، جتنے مرتبہ پڑھو گے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اور جتنا آپ اپنے آپ کو اس کا معمول بنا لو گے اتنا ہی آپ اپنے لائف کے پرابلم سے، چیلنجز سے دور رہو گے، آپ کی لائف میں ہر وہ چیز ملتی جائے گی جو آپ پانا چاہتے ہو۔ دھیرے دھیرے دیکھو گے کہ آپ کی لائف آگے کی طرف بڑھتے جا رہی ہے، جو کہ کہیں پہ آپ کو لگتا ہے سالوں سے رک گئی تھی، آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام بنتے جائیں گے، بگڑے ہوئے رشتے آپ کے پاس آتے جائیں گے۔ آپ سب لوگوں کو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے اتنا استغفار اور درود کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔